اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببردۃ منسوجۃ فیہا حاشیتها اتدرون ما البردۃ قالوا الشملۃ قال نعم قالت نسجتها بیدی فجئت لأکسوکها فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجا الیہا فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سہل فکانت کفنہ۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر بطور تحفہ دی۔ اس کے کنارے جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر دے کے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی۔ حضور نے اس سے چادر قبول فرما کے آپ نے اس کو پہن لیا، یعنی اوڑھ لیا۔ جب اوڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پیاری چادر لگ رہی تھی۔ حضور وہ پہن کے باہر تشریف لائے ہمارے پاس، تو ہمارے بیچ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چادر کی تعریف کی کہ جی بہت اچھی خوبصورت اور عمدہ چادر ہے۔ تعریف کرنے کے بعد اس نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ تو جو 7 صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو روکا کہ یہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت بھی ہے اور حضور کو خوبصورت بھی لگ رہی ہے، تو تم نے حضور سے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اور جو سائل تھا جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے یہ سوال جو ہے یہ چادر اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ میرا کفن ہو جائے۔ تو حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر اس کا کفن ہو گئی، یعنی جب وہ فوت ہوئے تو وصیت کر کے گئے ہوں گے تو وہ چادر جو ہے اسی کے اندر ان کو کفن دیا گیا۔ اس روایت کے راوی جو ہیں وہ حضرت سہل ہیں، حضرت سہل الساعدی، حضرت سہل بن سعد الساعدی، مدینہ شریف کے سب سے آخری صحابی ہیں یہ، یعنی آخری صحابی سے مراد یہ ہے کہ سب سے سارے صحابہ کا وصال ہو گیا تھا، سب سے آخر پہ مدینہ میں ان کا وصال ہوا ہے 91 ہجری کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ خندق ہوا ہے تو غزوہ خندق کے اندر یہ حضور کے ساتھ مٹی اٹھا کے اندر خندق سے باہر پھینکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے 7 کھجور کا ایک تنا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو بعد میں ممبر بنا تو وہ پھر تنا روتا تھا، حضور کی جدائی کے اندر وہ روتا تھا، تو حضور اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ممبر ہونا چاہیے، تو یہی صحابی حضرت سہل جو ہیں یہ گئے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لائے اور انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 15 شادیاں کی تھی۔ کتنی شادیاں جی؟ 15 شادیاں۔ اور 15 شادیوں سے مراد یہ نہیں آپ فوراً ذہن میں جائے گا کہ جی اسلام نے تو 4 کی اجازت دی، انہوں نے 15 کیوں کی ہیں؟ 15 سے مراد یہ ہے کہ جی وہ شادی کرتے تھے، طلاق دے کے پھر دوسری کر لیتے تھے، اس طرح تھا۔ ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی شادی کی تقریب کے اندر گئے تو وہاں پہ 9 خواتین موجود تھی جن کو انہوں نے طلاق دے رکھی تھی، یعنی ان کی سابقہ بیویاں تھیں۔ وہاں پہ 9 خواتین، 9 ازواج ان کی سابقہ موجود تھیں۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو ان خواتین نے آ کے ان کا حال چال پوچھا
حال احوال پوچھا۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، صحابہ کی سیرت مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد ہندوستان کے اندر یہ بات، اجمیوں کے اندر یہ بات رواج اور مزاج بن گیا ہے، جب تک کسی بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہے تب تک تو وہ اچھا ہے، جب تعلق ختم ہوا ہے تو دنیا کی ساری برائیاں اسی کے اندر ہیں۔ انجی ہے نا جی ایک خاتون کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ میری بیوی ہے، تو وہ کائنات کی سب سے اچھی ترین عورت ہے، کوئی بندہ اس کی طرف انگلی اٹھائے تو میں برداشت نہیں کرتا، اور جب میں اس کو طلاق دے دوں گا تو پھر میرے اوپر فرض ہو جائے گا، میں ہر مجلس میں، دوست احباب میں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے میں بیان کروں گا کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اس عورت کے اندر فلاں برائی تھی، فلاں برائی تھی، فلاں برائی تھی۔ حالانکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور یہی حرکت خواتین کرتی ہیں، یعنی تربیت نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارا تعلق ہے تب تک تو تم اس کو اچھا کہو گے، تمہارے اخلاق کا، اچھی تربیت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ دکاندار کو ضرورت ہے تب تک وہ تعریف کر رہا ہے، جب ضرورت نہیں ہے گاہک کی تو وہ کہے گا کہ جی بندہ اچھا نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر ریلیشن کے اندر یہی رواج چلتا ہے۔ اب اس کی ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، امام مسجد ہے، جب تک امام مسجد ہے تب تک وہ اچھا ہے، جب وہ یہاں سے چلا گیا پھر سارے نمازیں یاد ہے کہ وہ فلانی بھی برائی سی، فلانی بھی برائی سی، فلانی بھی برائی تھی۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، امام، ان کو مسجد کے لیے امام چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کہ جی صاحب کا امام جو پہلے امام تھے ان کو کیوں نکالا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ دیوبندی تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ دیوبندی تھا۔ میں نے کہا جی وہ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی 20 سال الحمدللہ ہمارے پاس رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو 20 سال بعد جا کے پتہ چلا دیوبندی ہے؟ یعنی 20 سال ایک بندے کے پیچھے نمازیں پڑھی، زندگی کا ایک حصہ ہے، 20 سال پیچھے نمازیں پڑھ کے اب کہتے ہیں جی وہ دیوبندی تھا۔ میں نے کہا جی کیسے پتہ چلا آپ کو دیوبندی تھا؟ کہتے ہیں جی وہ ہر بات، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اگر وہ حدیث کے اندر ہوتا تھا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر حدیث میں نہیں ہوتا تھا تو انکار کر دیتے، نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ کی عقلوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ایک بندہ حدیث کی بات کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں گھسڑا ہوا ہے کہ جو سنی ہوگا وہ قرآن و حدیث کی بات اور صرف بزرگوں کے قصے کہانیاں سنائے گا ہمیں۔ تو جب بندے کے ساتھ تعلق ہو تب تک تو ہر بندہ اس کو اچھا کہتا ہے، اصل آپ کا اخلاق تب پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، تب بھی آپ اس کی تعریف کریں۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش ہو جائیں، بولیں۔ ایویں میرے ذہن کے اندر ایک مثال آ گئی، آپ کو جلدی، سیاسی مثال ہو نا جلدی سمجھ آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی شادی ہوئی ایک انگریز عورت کے ساتھ، یہ تعلیمات اسلام کی ہیں، عیسائیت کے اندر یہ اخلاق وغیرہ نہیں سکھایا جاتا، چونکہ ان کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا۔ ان کا ایک انگریز عورت کے ساتھ غالباً جمائمہ نام سی نا جی، جمائمہ کے ساتھ شادی ہوئی، پھر جو بھی سبب بنا شادی ختم ہو گئی۔ اس خاتون کی تربیت دیکھیں کہ آج تک اس نے اپنے سابق شوہر کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایویں گل ہے نا جی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے، مشرقی روایات بھی ہیں، دین بھی ہے، قرآن و حدیث بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ طلاق ہوئی ہے تو اس نے سابق شوہر کے خلاف پوری کتاب لکھ دی ہے، ہر جگہ پہ گندہ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ یہ ایک مثال دی ہے، آپ اسی طرح اداکاروں کے اندر دیکھ لیں، جب تک ان کا تعلق رہتا ہے، ٹی وی کے اوپر مارننگ شو کے اندر جتنی خواتین بیٹھ کے لوگوں کو گھر بسانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہیں اور اپنے سابقہ شوہروں کے گلے کر رہی ہوتی ہیں، ان کو 10 جگہ سے طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب تک تعلق ہے تب تک آپ زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جب تعلق ختم ہو جائے تو اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے، پھر کسی کے اس کے بارے میں کبھی بھی گلہ نہیں کرنا۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر تنقید بھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے شاید کوئی ایک آدھ صحابہ، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جو کل جن کا ذکر تھا نا، حضرت مصعب بن عمیر
ان کے بارے میں نے پہلی مرتبہ کل پڑھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے ایک شادی کی تھی. کتنی شادی؟ وگرنہ صحابہ نے 10 15 شادیاں کی ہیں، اور ہمارے ہاں دوسری شادی پہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے نا جی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، اہل بیت میں سے ہیں، نواز رسول ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی شادیاں کی تھیں حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعے کے خطبے میں، آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور میرا منڈا بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے، شادی کر کے طلاق دوسرے دن دے دیتا، انہوں کڑی نہیں دینی. لیکن لوگ طلاق نہیں دیکھتے تھے، لوگ رشتہ داری دیکھتے تھے کہ ایک نسبت تو ہو جائے گی نا اہل بیت کے ساتھ. اس نسبت پہ امام حسن شادی کر کے چند دن بعد طلاق دے دیتے تھے، اور لوگ رشتوں کے پیچھے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ کم سے کم بے شک طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن جائے گا. اتنی انہوں نے شادی کی. تو شادی کرنا معیوب نہ کرے ہو، آنکھوں تو صحیح نا، معیوب نہیں ہے. تو یہ حضرت سہل بن سعد جو ہیں، انہوں نے 15 شادیاں کی تھیں، یعنی یکے بعد دیگرے انہوں نے شادیاں کی. تو اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے اہم مسئلہ اخذ کیا ہے فقہاء نے، وہ یہ ہے کہ صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال شدہ چادر ہے، صحابی رسول نے مانگ لی ہے تاکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے. اس سے پہلے آپ نے ایک روایت کچھ دن پہلے عبداللہ بن ابی کے متعلق آپ نے سنی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری قمیض بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، میرا اس کے لیے استغفار کرنا بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور میرا جنازہ پڑھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اب آپ دماغ میں سوال آئے گا کہ وہاں حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری چادر کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور یہاں ہم ثابت کر رہے ہیں کہ حضور کی جسم مبارک سے لگی ہوئی چادر انسان کو فائدہ دیتی ہے. تو جی فائدہ دیتی ہے، وہاں فائدہ اس لیے نہیں دے رہی تھی کہ جس کو پہنائی جا رہی تھی وہ صاحب ایمان نہیں تھا. ایمان ہوگا تو برکت والی چیز فائدہ دے گی، حضور سے نسبت والی چیز کا فائدہ ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ، اس کے ساتھ آپ قرآن پورا رکھ کے بھی دفن کر دیں تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ صحابی رسول تھے، صاحب ایمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت والی چادر انہوں نے لی. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منع کر دیتے کہ میری چادر تجھے قبر میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہونے کے باوجود آپ نے چادر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ، پارسا لوگوں کی استعمال شدہ چیزوں کا فیض جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.